السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین پر چلنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانا، سانس لینا، دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ یہ اللہ کا بہت ہی کروڑ شکر ہے کہ ہم زمین کے اوپر ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل زمین کے اوپر تھے، آج زمین کے نیچے ہیں۔ جو شکر ادا نہیں کرتا نعمت کا، اس سے نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو قدم قدم پہ ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، چرند پرند انسان جانور مخلوق، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں نظر آتی ہے، آسمان، جنت، دوزخ، پہاڑ، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور انسان اشرف المخلوق ہے الحمدللہ۔ اور ہم اس نبی کی امت ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، امت بھی ہم باقی امتوں میں افضل ہیں۔ یہ ہمیں اعزاز اور پروٹوکول دنیا میں ہی مل گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں، دنیا سے جائیں، پہاڑی علاقوں میں جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں۔ میرا ایک مشورہ ہے، آپ گلگت والی سائڈ پہ بھی گئے ہوں گے، وہ پہاڑ دیکھیں، آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا اس کو دیکھ کر۔ جایا کریں وہاں پر، جا کے وظیفہ کرنا اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ شب برات کی رات کو انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک وظیفہ بتایا جائے گا، جو آپ نے کرنا ہے اور کس پر کرنا ہے، اور اس کا کیا کرنا ہے جس پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ آپ کے بہت کون سے فائدے ہونے والے ہیں اس وظیفے کے ساتھ آپ کے لیے۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ شعبان المعظم کا، اس مہینے میں مرنے والوں کے نام بنائے جاتے ہیں، پیش کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پورے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان المعظم کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ حضور علیہ السلام دو جہان کے سلطان ہیں، اور دو جہان کے سلطان کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرا وقت رخصت آئے میں روزے دار ہوں۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اور ہمارے لیے کیا کیا احکام جاری ہو سکتے ہیں اس شب برات کی رات کو۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کر لیا ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس میں کیا تحریر ہوگا، عبادت یا گناہ؟ کیا تحریر ہوگا، ہم نے کیا لکھوایا ہے؟ لکھنے کا کام فرشتوں کا ہے، لکھوانا ہمارا کام ہے۔ ہم جو بولیں گے وہ لکھ لیں گے، اچھا بولیں گے اچھا لکھیں گے، برا بولیں گے برا لکھیں گے، کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے وہ لکھ دیں گے، کسی کو گناہ کی دعوت دیں گے وہ بھی لکھ دیں گے، ثواب کریں گے وہ بھی لکھ دیں گے، گناہ کریں گے وہ بھی لکھ لیں گے۔ تو اس رات کو نامہ اعمال ہمارا پیش کیا جاتا ہے کہ پورا سال اس بندے نے کیا کیا ہے۔ پھر ہم روتے ہیں، جی یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، اور ہم نے عمل کیا کیا ہوتا ہے۔ رجب بھی گزر گیا، 27 رجب کو کیا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کو معراج، اور اسی رات کو 5 جو نمازیں ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں ملتی ہیں، اللہ خود گفٹ کرتا ہے اپنے محبوب کو۔ وہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں اور آپ غور کر لیں، نمازوں کی اور روزوں کی پابندی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقربا، دنیا میں اور زمین کے اوپر رہنے والے انسان جانور پرندے ان کا احساس کریں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً صبر کریں گے تو پھر ہی پھل ملے گا، اگر صبر نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا یہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک پھول ہے گلاب کا، تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ گلاب اپنی خوشبو ضرور دیتا ہے لیکن اس کی سیفٹی کے لیے 7 کانٹے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر توڑنے والا احتیاط کرے گا، مالی سے پوچھ لے گا تو اس کو اجازت دے دی جائے گی اور بآسانی وہ پھول توڑ بھی دے لے گا اور اس کی خوشبو بھی لے لے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کسی قبر کے اوپر تازہ پھول ڈال دیے جائیں تو وہ پھول بھی تسبیح کرتے ہیں، وہ پھول بھی تسبیح کرتے ہیں۔ نفل روزے کا پسندیدہ مہینہ، حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس مہینے میں روزہ رکھ کر پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ بہت سے کل دنیا میں تھے، آج قبروں میں ہیں، بہت سے کل دنیا میں تھے اور آج قبروں میں ہیں۔ کیا خبر ہمیں 15 شب نصیب ہی نہ ہو، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہو، ہم نے دنیا سے جانا ہو، کیا پتہ ہمارا کفن تیار ہو، ہماری قبر تیار ہو، اور مٹی ہمیں پکار رہی ہو کہ آئیں بھئی آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہی نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور پورے سال کا بایو ڈیٹا لکھا جاتا ہے کس کو کیا ملنا ہے۔ ہاں، اگر جو بے اولاد ہیں وہ اولاد بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم شعبان المعظم میں نفل روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا لوگ اس سے غافل ہیں، یقیناً اس میں ایک ایک لمحے میں بہت سی برکات ہیں، تو ہم اس برکات کو حاصل نہیں کر پا رہے، ہمیں وہ آنکھیں نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو جان سکیں۔ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں جو 15 شبیں، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اللہ کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا نامہ اعمال اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دونوں جہان کے سلطان جن کے لیے کائنات بنی، آسمان اور زمین بنا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ یعنی ہم اس مہینے میں بہت سی باتیں اللہ سے منوا بھی سکتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش بھی کروا سکتے ہیں، اپنے لیے نیک اولاد بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے عافیت کا سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حضور جھک کر رو رو کر اپنے لیے جنت بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ گزر گیا، پھر رمضان کا مہینہ جس کو نصیب ہو، لیکن لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ یہ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ طاقت کے مطابق عمل کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
روایت فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے۔ میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں اب تک، کہ پورے شعبان المعظم کے ہی روزے دار تھے، یعنی حضور پورا مہینہ ہی روزہ رکھے۔ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ عز و جل اس وقت تک اپنے فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ بے شک اس کے نزدیک پسندیدہ نفل نماز وہ ہے جس پر ہمشگی اختیار کی جائے اگرچہ کم ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کوئی نماز نفل پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے۔ نہ جانے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہو جائے یا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اگر تو پچھلے سال فیصلہ ہو گیا ہے تو ہمارے پاس 3 دن باقی ہیں، کسی بھی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہماری روح قبض کر کر لے جائیں گے۔ مکان بنانے والا مردوں کی فہرست میں شامل، یعنی اس کا نام مردوں کی ایک ڈائری میں، ایک کتاب میں، ایک فائل میں لکھ دیا گیا۔ حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عطا بن یسار علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک صفحہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ صفحہ پکڑ لو، ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور عورتوں سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک صفحہ دیا گیا اور اس پر کیا لکھا ہے، ایک بندہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوگا اور عورتوں سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا جبکہ اس کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ جیسا ہی اس کا گھر تیار ہو جائے دنیا میں تو اس کی روح قبض کر کر اس کو لے آؤ۔ میں اور آپ غور کر لیں، ہم اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ ہم دولت مانگتے رہتے ہیں، دے دیں دے دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن عافیت کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی، ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کی خالہ جان بہت سخت بیمار تھی، 2 دن پہلے انتقال کر گئی، یعنی ان کا پچھلے شعبان فیصلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس شعبان سے پہلے دنیا سے جانا ہے۔ سال بھر کے معمولات تقسیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پارہ نمبر 25 اور دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ شب برات کی جو رات ہے اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کو جو جس کو چاہیے ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن پھر عرض کروں گا عافیت مانگیں، اللہ سے اپنی سلامتی، ماں باپ کی سلامتی مانگیں، عافیت مانگیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دولت دے، عافیت کے ساتھ اولاد دے، عافیت کے ساتھ۔ شب برات اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا۔
یعنی 15 شب برات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتار دیا گیا اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا۔ بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت برکت والی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا جس رات میں قرآن اترا وہ مبارک ہے، یعنی شب برات۔ تو جس رات میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ بھی مبارک ہے، یعنی رمضان۔ اللہ، اس رات میں سال بھر کے رزق، موت، زندگی، عزت، ذلت، غرض تمام انتظامی امور لوح محفوظ سے فرشتوں کو صفحوں پر نقل کر کے ہر صفحہ یعنی رسالہ اس کے محکمے کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، جسے ملک الموت علیہ السلام کو تمام مرنے والوں کی فہرست وغیرہ مل جاتی ہے۔ یعنی اس رات سارے معاملات طے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس کو سال بھر رزق ملنا ہے، موت ملنی ہے، زندگی ملنی ہے، عزت ملنی ہے، اس نے پورا سال رسوا ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے۔ غرض تمام کام یعنی جس فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، جس کام میں اللہ تعالیٰ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے، جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے اس کو لمبی زندگی دے دیتا ہے، جس کی عزت لکھی ہوتی ہے دنیا میں اس کو عزت دے دی جاتی ہے، جس کے مقدروں میں ذلت لکھ دی جاتی ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگلی شب برات نہ آ جائے، پورا سال ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں۔ نازک فیصلوں کی رات، شب برات کی رات کتنی ہی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے، یعنی کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر پہننے والا بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنستے حالانکہ ان کا موت کا وقت اچانک آ جاتا ہے۔ کئی مکانات تعمیر ہوتے ہیں، نہ جانے فرشتہ آ جاتا ہے موت کا اور ان کی روح قبض کر کر لے جاتا ہے، اور وہ دنیا کا کام دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب برات کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انہیں نیک اولاد دے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ نماز فرض ہے، اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد زمین پر جو جانور ہے، انسان ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور فیصلہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی کو کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان سے لے لیتا ہے اور دنیا میں ہی اس کو سارے معاملات دکھا دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور جھک کر معافی مانگتا ہے۔ بھلائیوں والی 4 راتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو مانگنا چاہے انسان مانگ لے، لیکن عافیت مانگیں، اللہ سے عافیت مانگیں، عافیت کا سوال کریں۔ جب عافیت مل جائے گی تو تمام چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل شب برات کی رات آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا نام اپنے منہ سے پکارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو سنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اسے بیٹے سے نواز دو، اسے بیٹیوں سے نواز دو، اسے دولت سے نواز دو۔
اسے حج پر بھیج دو، اسے عمرے پہ بھیج دو، دنیا میں چرچے ہو جائیں اس بندے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو۔ شب برات کی رات آپ نے 121 بار ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا سلام 121 دفعہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام 121 دفعہ پڑھ کر آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ جو آپ مانگیں گے وہی عطا کرے گا۔ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے اقرار کرے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ دلوں کے حال تو جانتا ہے، لیکن زبان سے اقرار کریں گے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ڈھیر و ڈھیر نعمتیں نوازتا ہے۔ نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور آپ کے وظائف پر اور آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس کو تقسیم کرنے ہیں چینی کو تقسیم 121 مرتبہ یا سلام، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے چاول بنانے ہیں سفید، اور یہ چینی پر دم کر کے اس میں ڈال دینا ہے، اور وہ چینی والے دودھ والے چاول دودھ میں ڈالنا ہے، اس کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ خوشبو لگا دیجیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل وضو کر کے یہ وظیفہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے ساتھ آپ کو بہت برکات حاصل ہوں گی، اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ہو سکے چینی کو کھا لیجیے گا تھوڑی سی اس پہ دم کرنے کے بعد، اور دودھ میں ڈال کر، تو انشاءاللہ دودھ، شکر، چینی، انشاءاللہ اس کو تقسیم کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔